السلام علیکم ناظرین، مقابلہ کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے مقابلہ میں کیا ہوا۔ سرنگا تم کہاں ہو؟ میں نے جنگل کی سنسان رات میں ہانک لگائی۔ جنگل کی سوئی ہوئی آبادی نے مختلف قسم کی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ اسے تلاش کرتے کرتے بہت رات بیت گئی تھی۔ سرنگا نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کوئی ایسا پردہ لگا لیا تھا جس کے اندر کوئی نہ جھانک سکے۔ سرنگا کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ اس ہندی بوڑھے کے اسرار رفتہ رفتہ مجھ پر کھل رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ تاریخ براعظم میں ہوس و غضب کی نگاہوں کے باوجود اس کی لڑکی سریتا کی دوشیزگی پر کوئی داغ نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک ایک دھلی ہوئی شفاف اور پاکیزہ لڑکی تھی، کیونکہ وہ سرنگا کی عظیم دیوی کی پناہ میں تھی۔ میں تمام رات سفر کرتا رہا اور غار در غار سرنگا کو آوازیں دیتا رہا۔ اسٹالا نے مجھے پرسرار علوم کے بارے میں چند نکتے تعلیم کیے تھے اور مجھے اپنے تحائف سے مدد لینے کا گر سکھایا تھا، لیکن جہاں پہلے ہی طلسمی پہرے لگے ہوئے ہوں وہاں ان کا عمل دخل طلسم ٹوٹنے کے بعد ہی ممکن تھا۔ میں نے ایک خاص جگہ پہنچ کر سرنگا کی بو سونگ لی تھی۔ اتنے مصائب اٹھانے اور اتنی جدوجہد کرنے کے بعد مجھ میں اپنے ارد گرد کی موافق ناموافق فضا کا جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ مگر جب سرنگا کو متعدد آوازیں دینے کے بعد بھی کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، میں تم سے ملاقات کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بہتر ہے کہ تم پردہ چاک کر دو اور آ کر اپنے دوست کے گلے لگ جاؤ۔ کچھ نہیں ہوا۔ میری بات کا کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے اپنے ازدے کو حکم دیا کہ وہ مجھے سرنگا تک لے چلے۔ ازدہ ایک سمت جا کر رک گیا۔ اندر ایک غار تھا، لیکن ازدے نے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا اور اب واپس میرے گلے میں جھول رہا تھا۔ میں تمہارے دروازے پر ہوں سرنگا، میں نے چیخ کر کہا۔ کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ مجبوراً مجھے اپنا سب سے انمول تحفہ شپالی غار کے اندر پھینکنا پڑا۔ شپالی کے اندر جاتے ہی غار بکائے نور ہو گیا اور میں جھجکتا ہوا کسمساتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ شپالی نظروں سے اوجھل تھی۔ میں نے ازدہ زمین پر چھوڑ دیا تاکہ وہ شپالی ڈھونڈ کر مجھے لا دے۔ ازدے نے صرف ایک لمحے بعد میرے ہاتھ میں شپالی اگل دی۔ مجھے افسوس ہے سرنگا، میں نے اندر گھستے ہوئے کہا، لیکن میں تمہارے لیے کوئی غیر نہیں ہوں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ایسی طاقتیں حاصل کر لی ہیں۔ تمہارا دوست خالی ہاتھ واپس نہیں آیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوا غار کی لمبی سرنگ عبور کر گیا۔ اندر ایک ٹمٹماتا ہوا دیا روشن تھا اور مکڑی کے جالوں کے درمیان بوڑھا سرنگا بے حس و رکت ایک آس انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں پیر ایک دوسرے کے اوپر تھے اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے۔ سرنگا میرے محترم دوست، یہ میں ہوں جابر، آنکھیں کھولو۔ سرنگا کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں نے مسلسل اسے اپنی آمد کی اطلاع دی، لیکن اس کی پلکوں میں بھی جنبش نہ ہوئی۔ میرے چیخنے اور پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے زراشی کے بوڑھے یاد آ گئے۔ وہ بھی اپنے عمل میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ برسوں انہیں باہر کی دنیا سے واسطہ نہیں رہتا تھا۔ سریتا کو وہاں نہ پا کر مجھے اور تشویش ہوئی۔ میں نے اس شکستہ کھو میں اسے آواز دی۔ پھر مجھے ایک چھوٹی سی جگہ کا پتہ چلا۔ وہ ایک تنگ راستہ تھا۔ میں اسے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ شپالی کی روشنی اس مرتبہ بھی کام آئی۔ روشنی میں جب میری نظر زمین پر پڑی تو مجھے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھنے پڑے۔ میرے منہ سے ایک کرپناک چیخ بلند ہوئی۔ میں اس پر جھک گیا۔ وہ سریتا تھی۔ وہ سوئی ہوئی نہیں تھی۔ زندگی کے آثار بھی ایسے نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے اس کا پھول سا بدن اٹھایا تو اس کے بدن کے پھول بکھر گئے۔ وہ میری پنڈلیوں پر گر گئی۔ موت اور زندگی کے درمیان ایک کیفیت کا نام سکتہ ہے۔ سریتا سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ سرنگا نے اسے پتھر تو نہیں بنایا تھا، لیکن اسے ایک جگہ ٹھہرا دیا تھا۔ میں نے اسے چٹان کے سہارے لٹا دیا۔ اس کے منہ میں ایک پھول تھا اور دانت سختی سے بند تھے۔ میں دوڑا دوڑا باہر آیا۔ سرنگا اب بھی خاموش بیٹھا تھا۔ دیا جل رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ ان دونوں کو کیسے جگاؤں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے سرنگا کے کان میں آواز دی۔ اس کا جسم چھوا۔ اس کے سامنے دیوی کی وہی چھوٹی سی مورتی تھی جسے وہ اپنے پاس بڑے احترام سے رکھتا تھا۔ اس کی نظریں مورتی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دیوی کی مورتی دیکھ کر میں نے جوش مسرت اور عقیدت میں اسے اٹھا لیا۔ اس کا ایک بوسہ لیا۔ میرے عمل سے سرنگا کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے چھپٹ کر مجھ سے مورتی چھین لی۔ اس نے اشتعال کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ دیے کی روشنی میں اس کی سرخ آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ میں نے شگفتگی سے کہا، دشمن نہیں ہے سرنگا، میں ہوں تمہارا دوست جابر بن یوسف۔ جابر، اس نے کرب سے میرا نام لیا، پھر نرم آواز میں بولا، تم آ گئے ہو؟ ہاں سرنگا، میں آ گیا ہوں، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ میں ہر جگہ تمہیں اور سریتا کو یاد کرتا رہا۔ میں انگروما کے باغ میں پھنس گیا تھا۔ اگر تمہاری عظیم دیوی میری مدد نہ کرتی تو میں کبھی وہاں سے واپس نہ آتا، میں نے احسان مندی سے کہا۔ انگروما، وہ زہر ہنس سے بولا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے کیا نہیں دیکھا؟ تم نے سچ کہا تھا۔ یہاں کی زمین کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک اسرار چھپائے ہوئے ہے۔ میں نے انگروما میں قداور اشخاص دیکھے۔ وہ ایک عجیب دنیا ہے۔ میں نے چند سانسوں میں اسے انگروما کی ساری کہانی سنا دی۔ وہ پورے انہماک سے اسے سنتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے مختلف سوالات کیے۔ میں کہیں کہیں اٹک رہا تھا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو، اس غار کی آواز یہیں گٹ جاتی ہے۔ یہ سن کر میں اطمینان سے
یہ سن کر میں نے اطمینان سے اپنے تمام تاثرات اسے منتقل کر دیے۔ انگروما کے واقعات اس نے بطور خاص اشتیاق سے سنے۔ پھر میں نے باغبان کا واقعہ سنایا، زرعشی کے بوڑھوں کا ذکر کیا، اسٹالا کو اقتدار سونپنے کی داستان گوش گزار کی۔ میں ایک شاگرد کی طرح، ایک عزیز کی طرح اسے میں طویل دورے کی تفصیلات سناتا رہا۔ پھر میں نے بڑے اشتیاق سے اسے اپنے تحائف دکھائے۔ میں نے شپاری رگڑ کر پورا غار روشن کر دیا۔ میں نے ایک وزنی پتھر اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا کر اسے آسانی سے دوسرا پھینک دیا، اژدھا متحرک کر کے اسے دیا بجھانے کا حکم دیا اور شیپالی سے دوبارہ دیا روشن کر دیا۔ میں نے ڈگوگی کے سینگ زمین پر مارے وہاں گڑا ہو گیا۔ تحائف کی نمائش کے بعد میں نے سرنگا سے پوچھا، کہو محترم سرنگا، کیا خیال ہے؟ ہاں، یہ قابل ستائش ہے، مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا سرنگا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ جابر بن یوسف، تم نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا، مگر تم نے واپس جانے کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ تمہارا منظور نظر کچھ اور ہے۔ کیا ہم کبھی یہاں سے واپس نہیں جائیں گے؟ واپسی؟ ارے سرنگا، میں نے ہنس کر کہا، میں نے یہ طلسمی دنیا دیکھی ہے، اب مہذب دنیا کو بھول جاؤ۔ مجھے ایسی کوئی امید نہیں رہی، اس لیے میں نے اس دنیا سے مفاہمت کر لی ہے۔ میرا مقصود نظر اگر وہ ہے تو وہ کوئی معمولی مقصد نہیں ہے۔ میں ان تحائف کی مدد سے اور تمہارے مشوروں سے تاریخ بر اعظم میں آگ لگا دوں گا۔ میں سلطنت میں اسے اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ آج تک کوئی نہیں ہوا ہوگا۔ انگروما کے باغی اس کی بے وفائی کے شاکی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی طلب میں صدق نہیں تھا۔ میں یہ مارکا ضرور سر کروں گا، میں نے مکمل عزم کے ساتھ کہا۔ نہیں، اس نے اپنا ہاتھ روک کر کہا، میں سب جانتا ہوں، تمہارے ارادے مجھے توانا رکھتے ہیں، لیکن جابر، میرے عزیز، میرے بچے، سرنگا نے شفقت سے کہا، تمہیں شاید جلد ہی انگروما سے بلا لیا گیا۔ ابھی تمہیں وہاں رکنا تھا، ابھی تمہیں پختگی کی ضرورت تھی۔ انگروما کے فاضل آدمیوں نے تمہیں سنجیدگی پیدا نہیں کی۔ میں تمہاری عمر کے کچھ اور سال ڈھلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تمہاری باتوں سے دودھ کی بو آتی ہے۔ سرنگا، اب تمہاری باتیں رد کرنے کی جرت نہیں رکھتا، لیکن تمہاری احتیاط اور تحمل کے سبق کا مجھے خیال ہوتا تو تاریخ بر اعظم میں آج میری یہ حیثیت نہ ہوتی۔ میں نے ناگوار لہجے میں کہا، تمہیں نہیں معلوم میرے عزیز، اپنا ذہن فراغ کرو۔ مجھے یقین ہے تم غلط سوچوں سے اعتراض کرو گے۔ میں تم سے یہ کب کہتا ہوں کہ تم یہاں کے معاملوں میں اندر تک شامل ہونے کی کوشش نہ کرو، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی بھی شخص تمہیں عقب سے چھرا مار سکتا ہے۔ مجھے خبر ہے سرنگا، کیا تمہیں شوالا یاد ہے؟ میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو جابر بن یوسف، تمہیں سلطنت قابلہ کے قانون کی روح سے پورا حق حاصل ہے کہ تم اسے کسی وقت بھی دعوت مبارزت دو، مگر اب وہاں ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ نربگا، میں نے جلدی سے کہا، میں اس کے متعلق سن چکا ہوں۔ جابر بن یوسف، ذہانت کی جنگ سب سے مفید ہوتی ہے۔ تمہیں اپنے موجودہ منصب کے مطابق صرف ایک محاذ پر شوالا یا کسی دوسرے سے جنگ نہیں کرنی، بہت سے محاذ کھولنے ہیں۔ تمہیں اپنی ذہانت کی بساط بچھانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن مجھے آئے ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا۔ حیرت ہے، ابھی تک قاہر اعظم سمورال نے نہ مجھے طلب کیا، نہ میرے علاقے میں آیا، اور نہ ہی قابلہ کی طرف سے کوئی پرسش ہوئی۔ میں نے تذبذب سے کہا، وہ شاید تاہیر سے تمہاری طرف رجوع ہوں، کیونکہ تم انگروما سے واپس آئے ہو۔ تم اس علاقے کے حریفوں کے درمیان رہے ہو، کاش تمہارا رابطہ کسی طور ان سے برقرار رہتا۔ سرنگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہاری عقل بعیدز فہم باتیں نہیں سوچے گی تو تمہارے راستے میں بڑی تکلیفیں پیش آئیں گی عزیز جابر۔ تم یکایک سرنگا کا لہجہ بدل گیا۔ روشنی کی ایک لکیر تیزی سے غار کے اندر داخل ہوئی اور فوراً معدوم ہو گئی۔ سرنگا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ عظیم ہے جابر بن یوسف، مقدس قابلہ عظیم ہے۔ وہ کہنے لگا، صرف اس کی طلب کرو اور زمینیں اپنے پیروں تلے رون دو، وہ ایک دن تمہیں سرفراز کرے گی۔ تم شجاعت و ذہانت کے اعلیٰ مظاہرے کرتے رہو، اور جب تمہیں اس کی دید کی سعادت نصیب ہو تو اس سے میری سفارش بھی کرنا، کہنا سرنگا اس کا اطاعت گزار ہے۔ میں اسے ضرور کہوں گا، وہ تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ اس کا دل وسیع ہے۔ دیکھنا، تم کسی دن خود آبادی میں آ جاؤ گے۔ لیکن میں سریتا کو یہاں سے لیے جا رہا ہوں۔ سریتا پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ سرنگا نے مجھے اجازت دے دی۔ یہ گفتگو ادھوری رہ گئی، مگر ہم نے اہم باتیں کر لی تھی۔ میں نے اسے زندہ سلامت دیکھ لیا تھا۔ اگر میں شپالی سے غار کا طلسم توڑ کر اندر داخل نہ ہوتا تو روشنی کی اس لکیر کا گزر بھی ممکن نہ ہوتا۔ میں نے پھر رسمی طور پر سرنگا سے باتیں کی، کیونکہ ہماری گفتگو غار سے باہر کی پرسرار طاقتوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ سریتا کو اپنی پشت پر ڈال کر میں باہر آ گیا۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا۔ سریتا میرے جسم سے چپکی ہوئی تھی اور مجھے اس کے لمس سے یہ گونا مسرت ہو رہی تھی۔ میں اسے دل میں بٹھانا چاہتا تھا۔ اسے احتیاط سے لے کر میں اپنے مکان میں آ گیا۔ یہاں میں نے اس کا سکتہ توڑنے کے لیے فرازو کی مدد طلب کی۔ فرازو سریتا کو دوبارہ دیکھ کر حیران تھا۔ ہماری پہین کوششوں سے وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور سامنے مجھے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم؟ وہ بھی صرف یہی کہہ سکی تھی کہ میں نے اس کے لبے لالیں پر ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کر بتایا، ہاں، یہ میں ہی ہوں۔ میری ہدایت پر سریتا کو معطر پانی سے نہلایا گیا۔ اسے پھولوں اور پتوں سے ڈھک دیا گیا۔ اس کے بدن کا عجیب رنگ نکلا تھا۔ میں نے سراپا قیامت کو دیکھا تو نظریں جھکا لی۔ اس سے کہا، سریتا، قسمت میں یہی لکھا ہے کہ تم بار بار حادثوں سے دوچار ہوتی رہو اور میں بار بار تمہیں نجات دلاتا رہوں۔
اب تم یہاں آ گئی ہو تو تم اس گھر کی مالکہ ہو۔ اس نے شرما کر نظریں جھکا لی اور میں بستی میں سرمست لوگوں کے درمیان پہنچ گیا۔ لوگ زمین پر بے سود پڑے ہوئے تھے، عورتیں، مرد، بچے ادھر ادھر شبیداری کے بعد اپنی جھوپڑی کے درمیان بکھرے ہوئے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی کاہن اعظم سمورال کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہ ہونے پر مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے انگروما اور باغبان میں بہت مصروف دن گزارے تھے۔ اس یکسانی سے جی اکتانے لگا جس کے لیے اتنے عذاب مول لیے۔ اس نے میری واپسی پر کسی حوصلہ افزائی کا اظہار ہی نہیں کیا۔ جزیرہ باغبان روانہ ہونے سے پہلے ایک رات جمرال میرے پاس آیا تھا۔ اس نے شوالا کے نائب زرامے کے بارے میں رازدارانہ خبر دی تھی کہ مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ جمرال سمورال زرامے کسی کا پتہ نہیں تھا، اشمار بھی غائب تھی۔ ان الجھنوں میں ایک خیال آیا کہ اقابلہ اور سمورال کو متوجہ کرنے کی ایک ہی صورت ہے، شوالا کو مبارزت کی دعوت دی جائے۔ جزیرہ توری پر اس کا وجود میری شجاعت کی توہین ہے۔ میں نے فرازو کو بلا کر حکم دیا کاہن اعظم کو اطلاع دی جائے کہ جزیرہ توری کے ایک قبیلے کا سردار جابر بن یوسف اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ سمورال کا جواب بہت مایوس کن تھا۔ اس نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ وہ جو مناسب سمجھے گا خود میرے علاقے کا رخ کرے گا۔ میں نے فرازو کو دوبارہ اس کے پاس روانہ کیا کہ جزیرہ توری کا سردار جابر بن یوسف شوالا سے مبارزت چاہتا ہے اور بیک وقت دونوں قبیلوں کی سرداری کا خواہش مند ہے، تاخیر وہ اپنے حق میں مضر سمجھتا ہے۔ فرازو نے میرا یہ پیغام خاموشی سے سنا اور سمورال کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ دوسری بار بھی کاہن اعظم کا جواب توقع کے خلاف تھا۔ اس نے جواب دیا وہ یہ پیغام مقدس اقابلہ کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ جابر بن یوسف کو مقدس اقابلہ کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس جواب کی روشنی میں نے اپنی جگہ صورتحال کا تجزیہ کیا۔ یہ بات صاف تھی کہ کاہن اعظم سمورال شاید کچھ مصلحتوں کے باعث مجھ سے ملنے میں پہلو تہی کر رہا ہے۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ انگروما سے میری واپسی کا قصر اقابلہ میں جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وہ درمیان کے واقعات سے یعنی کہ انگروما میں میری مصروفیات سے لا علم ہوں گے کیونکہ جزیرہ انگروما میں ہونے والی سرگرمیاں ان سے روپوش تھیں۔ دوسرے دن میں جھونپڑیوں کے درمیان بڑی گلیاں اور نالیاں بنانے کا انقلابی کام اپنی نگرانی میں شروع کرا دیا۔ قبیلے کے لوگوں نے جب نمونے کی ایک نالی دار گلی بنا لی تو ان کی حیرت دچند ہو گئی۔ اس چھوٹی سی گلی میں اونچائی پر دونوں طرف جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور جھونپڑیوں کے درمیان درخت لگانے کے لیے جگہ چھوڑ دی گئی تھی۔ بعد میں نے لکڑیوں سے ان کے سامنے پہیا بنایا اور اپنی ہنرمندی کے مطابق ایک اونگا پونگا چھوٹا سا مال بردار ٹھیلا بنا لیا۔ جب انہوں نے اسے گلی میں چلایا تو وہ اچھلنے کودنے لگے۔ یہ خبر بھی میرے اندازے کے مطابق شوالا کے قبیلے میں پہنچ گئی ہوگی۔ پھر میں نے جسمانی صلاحیتوں کا ایک مقابلہ منعقد کرایا اور حکم دیا کہ روز اس طرح کے مقابلے ہوں گے۔ میدان میں پہنچ کر میں نے خود ان مقابلوں میں حصہ لیا۔ جب میں نے دو قویل حبشہ نوجوانوں کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تو میرے قبیلے کے لوگ میری جسمانی طاقت پر ششدر رہ گئے۔ میں نے اپنے تحائف سے بھی ان کے سامنے چند حیرت انگیز عملی مظاہرے کیے۔ ان کوششوں کا نتیجہ چند ہی دن میں ظاہر ہو گیا۔ فرازو نے مجھے بتایا کہ شوالا کے قبیلے کے کئی خاندان ہجرت کر کے ادھر آ گئے ہیں۔ اس کے قبیلے میں میری بہادری اور پراسرار قوتوں کے تذکرے عام ہو رہے ہیں۔ شوالا کے قبیلے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جابر بن یوسف باغبان میں اعلیٰ تربیت کے بعد واپس آیا ہے۔ وہ کسی دن قہر بن کر شوالا پر ٹوٹے گا۔ مجھے شوالا کی طرف سے جلد کسی اقدام کا انتظار تھا، کوئی ایسی حرکت جو اس کے قبیلے میں میرے داخلے کا راستہ استوار کر سکے۔ وہاں اس کی حمایت کے لیے میرا حریف نربگا بھی بیٹھا ہوا تھا جو یقیناً شوالا کو مشورے دے رہا ہوگا۔ شوالا کا نائب زرامے بھی ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے جمرال کے توسط کی ضرورت تھی اور جمرال سے ملاقات اس وقت تک ناممکن تھی جب تک کاہن اعظم اپنی اقامت گاہ سے دور نہ ہو۔ چند دن اور گزرے ہوں گے کہ میرے قبیلے میں ہجرت کر کے آنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شوالا کا قبیلہ ایک دن بالکل خالی ہو جائے گا۔ نئے آنے والوں کے لیے میں خود انتظامات کراتا اور میرے قبیلے کے لوگ خالی جگہوں پر روزانہ بننے والی عمدہ جھونپڑیوں میں انہیں منتقل کر دیتے۔ میں روز ان کے سامنے تقریر کرتا، ان کے طعام میں شریک ہوتا۔ سریتا بھی تمام کاموں میں میرے ہمراہ ہوتی۔ شوالا نے ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے شدید ترین سزائیں مقرر کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اتنا بڑا سیلاب روکنا، اتنے لوگوں کو سزا دینا شوالا کی بس میں نہیں تھا۔ اس نے کئی آدموں کو روک کر زندہ جلا دیا، لیکن میرے سہرانہ کارناموں کی گونج شوالا کے قبیلے میں کچھ ایسے منظم انداز میں پہنچ رہی تھی کہ لوگ اپنی جھونپڑیاں چھوڑ چھوڑ کر ادھر آنے لگے۔ یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، آزاد زندگی تھی، عمدہ جھونپڑیاں تھی، گلیاں بن رہی تھی، کاشت ہو رہی تھی۔ سردار عام لوگوں سے گلا ملا رہتا تھا۔ آنے والوں نے مجھے بتایا کہ شوالا کے قبیلے میں ہر جگہ جابر بن یوسف کی شجاعت کی دھوم ہے۔ چند ہی دنوں میں شوالا کا آدھا قبیلہ اپنے نیزوں کے ساتھ ادھر منتقل ہو گیا اور ان کی عورتیں بچے بھی ساتھ تھے۔ ان کی آباد کاری کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ مجھے اپنے مقصد میں خاصی کامیابی ہو رہی تھی۔ ہاں، اس بات پر حیرت ہے کہ شوالا نے کسی حماقت کا مظاہرہ اب تک کیوں نہیں کیا، مگر اس کے دن قریب آ رہے تھے۔ 1.5 ماہ کے بعد اس کے قبیلے میں صرف چند لوگ رہ گئے۔ اس کے پاس زمین تھی، اس کے پاس پانی تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس چند وفادار عورتیں اور مرد رہ گئے تھے۔ اس کے پاس اس کا دوست نربگا تھا، مگر اس کے پاس اس کے قبیلے کے لوگ نہیں تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، اس کے سوا میں اور کیا کر سکتا تھا۔ میں نے انتظار کیا، ایک جان سوز و بکیف انتظار۔ چند دن اور گزر گئے۔
ان چند دنوں میں شوالا کے قبیلے کے بعض سرکردہ افراد بھی فرار ہو کر ادھر منتقل ہو گئے۔ یہ ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ رعایا کے بغیر بادشاہ کا کیا حال ہوگا؟ اس کی حکمرانی کے لیے درخت ہوں گے یا پتھر ہوں گے؟ جزیرہ توری کے اس حصے میں بڑی چہل پہل تھی جہاں میری حکمرانی تھی۔ میں اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ ہر طرف تیزی اور توانائی نظر آتی تھی۔ جدھر دیکھیے جوش، ولولے اور عزم کا اظہار تھا۔ صدیوں کی منجمد زندگی میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ ہر سمت نئی نئی جھونپڑیاں اٹھائی جا رہی تھیں۔ جھونپڑیوں کے درمیان گلیوں کی تعمیر کا کام جاری تھا۔ پودے سلیقے سے لگائے جا رہے تھے۔ توری میں زمین کی کمی نہیں تھی۔ قدرت نے طریقے بر اعظم کے دوسرے جزیروں کی طرح اسے بھی طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ سبزہ، پانی، زرخیز زمین، اور پھر میں یہاں آ گیا۔ میں ان کے لیے ایک نیا آدمی تھا، جس کی جلد سرخ و سفید تھی، جس کے نقش و نگار تیکھے تھے، جس کا لہجہ پرکشش اور منفرد تھا۔ ان کے مشاغل بدل گئے تھے۔ وہ دن بھر کام کرتے، سورج غروب ہوتا تو وہ انگڑائیاں لے لے کر طلوع ہوتے، مشعلیں گلیوں میں استادہ کر دی جاتی، عورتیں اپنے بدن رنگ اٹلاتی ہوئی باہر نکل آتی، مرد دن بھر کے پکڑے ہوئے جانور کو آگ پر لٹکا دیتے، پھر ڈھول بجتے، نکارے پیٹے جاتے، پاؤں تھرکتے، شور مچتا، اور وہ دیوتاؤں سے راتیں طویل ہونے کی دعائیں مانگتے۔ ہر 2 ماہ قبیلے کی معینہ حدود کے سوا توری میں ایک ایسا علاقہ بھی تھا جہاں دونوں قبیلے کے افراد اکٹھے ہو جاتے، وہ مشترکہ جگہ کہلاتی تھی۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ شکار کی تلاش اور لکڑیاں، پھل حاصل کرنے کے لیے دونوں قبیلے کے افراد اس مشترکہ جگہ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ شام کے وقت جب میں سریتا کے ساتھ مہذب دنیا کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، فرازو ہانپتا کانپتا اندر داخل ہوا۔ اس کی وحشت اس امر کی غماز تھی کہ وہ کوئی تازہ واردات سنانے کے لیے مناسب پرایا ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اپنے بدن کی مالش کرنے والی لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے علیحدہ کیا اور فرازو کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر قبیلے کے افراد کا ایک مجمع موجود تھا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ ماحول پر خوف و ہراس مسلط تھا۔ میرے نمودار ہوتے ہی وہ زمین پر دراز ہو گئے۔ میں نے انہیں کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ پھر میں کیا بیان کروں؟ میری آنکھوں نے بربریت، شگافت، درندگی اور صفاقی کا ایسا ہولناک منظر دیکھا جسے فراموش کرنے کے لیے حافظہ بگڑ جانا شرط ہے۔ ایک ناتواں خون آلود گروہ، 10 افراد کا مظلوم و بدقسمت گروہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں قبیلے کے دوسرے افراد نے سنبھالے رکھا تھا۔ ان کے کاندھے لٹک رہے تھے، بازو جھول رہے تھے۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر کے گاہے گاہے میری طرف حسرت کی نظروں سے دیکھ لیتے تھے۔ وہ مرے نہیں تھے، انہیں عبرت کے درس کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ شوالا نے انہیں درختوں سے باندھ کر دلسوز مظالم ڈھائے تھے۔ فرازو نے آگے بڑھ کر ان کے منہ کھول کر مجھے دکھائے۔ ان کے دانت غائب تھے، زبانیں کٹی ہوئی تھیں۔ جس نے ان کے ہاتھ دکھائے، انگلیاں ہاتھوں سے جدا کر دی گئی تھیں۔ سب کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ معزز سردار، فرازو نے میری خاموشی توڑنے کے لیے پوچھا، کیا ان کے سینوں سے نیزے پار کر کے انہیں اس تکلیف سے نجات دلا دی جائے؟ ہاں، میں نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن سنو، میں نے کچھ سوچ کر کہا، انہیں زندہ رکھا جائے، قبیلے کے تمام لوگ ان کے لیے کام کریں گے۔ میرے حکم پر سب نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ جزیرہ توری میں معذور لوگوں کو زندہ رکھنے کی کوئی رسم موجود نہیں تھی۔ وہ ایسے لوگوں کو مار ڈالتے تھے۔ میں نے اپنا فیصلہ اس لیے واپس لے لیا تھا کہ قبیلے کی آبادی کے سامنے انہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ فرازو اور تمام مجمع میرا رد عمل دیکھنے اور سننے کے لیے پہلو بدل رہا ہے۔ میری خاموشی کو وہ اپنے محترم و مقدس سردار کی کمزوری اور مصلحت پر محمول کرتے، لیکن مجھے اپنے کسی رد عمل کے اظہار میں محتاط رہنا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا قرینے قیاس تھا۔ شوالا اس طرح اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ان کی سزائیں اتنی شدید و ہولناک ہو سکتی ہیں۔ مکان میں آ کر میں نے فرازو کو حکم دیا کہ ان 10 بدقسمت لوگوں کو جنگل میں لے جا کر ختم کر دیا جائے، کیونکہ لوگ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کر کے مجھے ایک دکھ سا محسوس ہوا، لیکن موت ہی ان کی نجات کا سبب رہ گئی تھی۔ اس وقت توری کی منتخب حسین دوشیزائیں سریتا کا سنگار کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، اس نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ سریتا کس کے لیے سنگار کرتی ہے۔ وہ اور دلکش ہو گئی تھی، مجھ سے بہت کم بات کرتی تھی، بس کچھ ایسی حسرت ناک نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی کہ مجھے اپنی آنکھیں اس کی طرف سے ہٹانی پڑتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں چلے جانے کے لیے کہا، کیونکہ اس کی موجودگی سے شوالا کے خونی اقدام پر غور کرنے میں مجھے تامل ہوتا۔ ہر چند کی یہ ایک بے رحم مظاہرہ تھا، مگر اسے شوالا کی الجھن، بے چینی اور جلن کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے میرے انتظار کے دن اور کم کر دیے اور مجھے مزید آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم کر دیا تھا۔ مجھے شوالا سے اور نربگا سے جلد از جلد مقابلے کی خواہش تھی۔ شام کے وقت زرامے بھی ہم سے آ ملا۔ زرامے کی آمد پر اس دن شام قبیلے میں کچھ زیادہ ہی سرمستی کا مظاہرہ کیا گیا۔ زرامے کی آمد کے دوسرے دن اچانک ڈاکٹر جواد میرے قبیلے میں آ گیا۔ اسے نہایت عزت سے میرے روبرو پیش کیا گیا۔ مجھے اس شخص سے کوئی رغبت نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے سریتا پر ہاتھ اٹھایا تھا، حالانکہ وہ میرے ان ساتھیوں میں شامل تھا جو سہرانے میں اسیر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر جواد نے اپنی دنیا کی ایک بدنصیب لڑکی کا خیال نہیں کیا تھا، تو میں اسے پہلو میں کیوں نشست دیتا؟ ڈاکٹر جواد ایک طبیب تھا اور طبیب کو توری میں عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے، اس لیے میں اسے آسانی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ یقیناً وہ کسی سردار سے بالا نہیں تھا۔ میں نے اسے درشت لہجے میں پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ سعیدی جابر، میں ڈاکٹر جواد ہوں، تمہارا ساتھی۔